سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ملاقات ایک مرتبہ اہل بیت کے عظیم امام سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور پھیرا اور فرمایا کہ تم وہی ہو جو میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ کے قیاس پہ عمل کرتے ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ آپ کو درست بتایا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے چند مسائل پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں یا عقل کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ آپ نے فرمایا عورت کمزور ہے۔ فرمایا اگر میں عقل پہ چلتا تو میں اپنی فقہ میں وراثت کے حصے میں یہ فیصلہ دے دیتا کہ عورت کو ڈبل ملنا چاہیے اور مرد کو ایک حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ مرد طاقتور ہے، خود کما لے گا، عورت تو کمزور ہے جس نے گھر میں بیٹھنا ہے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے، لیکن میری فقہ میں عقل پہ عمل نہیں ہے، میں نے آپ کے نانا کی حدیث پہ عمل کیا اور قرآن پاک کا حکم ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، سرکار کا فرمان بھی اس کی تائید میں ہے۔ تو میری فقہ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ عورت کو نصف ملے گا، مرد کو دگنا حصہ ملے گا، لہذا میں عقل کے پیچھے چلنے والا نہیں، شریعت کے حکم پہ عمل کرنے والا ہوں۔ دوسرا مسئلہ آپ نے عرض کیا کہ یہ ارشاد فرمائے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ نماز افضل ہے، عقل کے مطابق اگر میں چلتا تو عورت جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، عقل کا تقاضا ہے کہ نماز افضل ہے تو اس کے دن میں نماز کی قضا ہونی چاہیے تھی۔ روزہ کم فضیلت رکھتا ہے تو روزے کی قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن میری فقہ کا مسئلہ حدیث کے عین مطابق ہے کہ عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا اس پہ لازم ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی آپ نے ذکر کیا تو سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر امام اعظم کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا سنا غلط تھا، تو میرے نانا کی حدیث کی پیروی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، اور وہ ادب میں کتنا اعلیٰ مقام پر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس استاد سے میں نے پڑھا، کبھی سونے میں بھی اپنے پاؤں میں نے اس طرف نہیں کیے جس طرف میرے استاد کا گھر تھا، استاد کے مکان کی طرف کبھی میں نے اپنے پاؤں نہیں کیے۔ جو جتنا ادب کرتا ہے پھر اس کو مقام بھی اتنا بلند ملتا ہے۔ آپ تجارت کرتے تھے مگر تجارت میں احتیاط کتنا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آپ کے کام کرنے والے یا شریک نے کپڑا بیچنا تھا، اس کپڑے میں کچھ عیب تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کو جو بھی خریدے اسے بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ وہ بیچنے والا اس عیب کو ذکر کرنا بھول گیا۔ جب اس نے قیمت آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے پوچھا کہ کپڑے کا وہ عیب خریدار کو بتایا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور وہ میں ذکر کرنا بھول گیا۔ قصداً عیب نہیں چھپایا، بھول گیا، اور بھول رب کی بارگاہ میں بھی معاف ہے۔ حتیٰ کہ روزے دار اگر روزے میں بھول کے کھا پی لے، یہاں تک کہ پیٹ بھر کے بھی کھا لے، لیکن آخر تک بھولا رہے، یہ نہیں کہ یاد آنے پہ پھر بھی لگا رہے، بھول کے جتنا کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول اس حد تک معاف ہے۔ مگر آپ کا تقویٰ دیکھیں کہ اس بار میں کپڑے کی جتنی قیمت آئی تھی آپ نے ساری کی ساری رب کے راستے میں خیرات کر دی۔ آپ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آگے سے ایک یہودی آ رہا تھا جو آپ کا مقروض تھا 10,000 درہم کا۔ اس نے راستہ بدل لیا کہ کافی عرصہ ہو گیا میں نے قرض نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے قرض مانگیں گے اور مجھے شرمندگی ہوگی۔ آپ نے اسے دیکھ لیا کہ اس نے راستہ بدلا،
آپ نے اسے بلایا، فرمایا کہ تو نے راستہ کیوں بدلا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کا قرض دینا ہے، عرصہ زیادہ بیت گیا، میں دے نہیں سکا، وسعت نہیں ہوئی، تو میں شرمندگی کی وجہ سے راستہ بدل کے دوسرے راستے پہ جانا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی راستہ بدلنے کی، اس پر میں معذرت کرتا ہوں، اور میرے قرض کی وجہ سے تم نے راستہ بدلا، میں نے وہ قرض تجھے رب کی رضا کے لیے معاف فرما دیا۔ اتنی بھاری رقم اس دور میں، قرض دینے والے سے معذرت بھی خود کر رہے ہیں اور اس سے قرض کی معافی بھی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بارش ہوئی تھی، زمین پہ کیچڑ تھی، آپ ایک یہودی کے مکان کے قریب سے گزرے، کچھ کیچڑ مٹی جوتے کے ساتھ لگ کے اڑی اور اس یہودی کی دیوار پہ جا لگی۔ آپ وہاں پہ رک گئے اور اس دیوار کو دیکھنے لگے، اور وہ یہودی باہر نکلا، وہ بھی آپ کا مقروض تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ قرض مانگنے آئے، اس نے معذرت کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا قرض کے لیے میں نہیں آیا، یہ میری وجہ سے تیری دیوار پہ مٹی اور کیچڑ لگی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس مٹی کو کھرچتا ہوں تو تیری دیوار سے بھی کچھ ذرات اکھڑ کے زمین پہ آئیں گے، تیری دیوار داغدار ہوگی، اور اگر اس کو ایسا چھوڑ دوں تو تیری دیوار میلی لگے گی اور میری وجہ سے یہ داغ تیری دیوار پر رہے گا۔ یہودی کے دل پہ آپ کے تقویٰ کی یہ کیفیت اتنا اثر کر گئی، اس نے کہا کہ دیوار بعد میں صاف کرنا دیکھیں گے، پہلے میرا دل صاف کر کے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے نبی کا غلام بنا دے۔